تعالی شاہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں قربانی کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی جو ہے وہ ہمارے باپ دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناظرین محترم، ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں اور یہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور ہمارے پیارے آقا کملی والے آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور اس قربانی کو ہم ہر سال بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کر کے راہ خدا کے اندر خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ سوال یا خیال آتا ہے کہ اگر ہم یہ پیسے قربانی پہ خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم پڑ جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ جب بھی مال خرچ کریں گے تو وہ رب کائنات آپ کو اس کا ریٹرن ضرور کرتا ہے۔ حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ قربانی کرنا ہے، کہ قربانی کے دن جو قربانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کرنے کا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور جس جانور کی تم قربانی کرتے ہو اس جانور کو قیامت کے دن بالوں سمیت کھروں سمیت لایا جائے گا۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان صاحب نصاب جس پر قربانی واجب ہے اس کو چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ راہ خدا میں کرنے لگا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوبصورت اچھا سا جانور، پیارا سا، موٹا تازہ فربا ہو، وہ رب کائنات کی بارگاہ میں ذبح کرے۔ اور اسی کے ساتھ شریعت مطہرہ نے کچھ ایسے عیب بیان فرمائے ہیں، اگر وہ عیب جانور میں پائے جائیں تو پھر قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے بازار منڈی جب بھی آپ کوئی بھی جانور خریدنے جائیں تو اس جانور کو خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ بھال کریں، پہلے غور و فکر کریں آیا کہ اس کے اندر کوئی عیب جو ہے وہ تو نہیں پایا جا رہا۔ اگر وہ عیب پائے جاتے ہوں تو پھر قربانی نہیں ہوگی، اس جانور کو لینے سے گریز کریں۔ قربانی کے جانور میں کون سے عیب اگر ہوں تو قربانی نہیں ہوتی؟ نمبر 1، ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو اور اتنا کمزور ہو، اس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو، اس اتنا لاغر کمزور ہو جائے کہ وہ چل بھی نہ سکے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، وہ قربان گاہ تک جا نہ سکے، تو ایسے لنگڑے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور نمبر 3، ایسا جانور جو کانا ہو، اس کا کانا پن ظاہر ہو، تو کانے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ایسا جانور جس کے سینگ جو ہیں وہ سرے سے ہی مکمل کٹے ہوں، مکمل ٹوٹے ہوں، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تھوڑا سا اوپر سے جا کے بھر جائیں یا کٹ جائیں یا ٹوٹ جائیں تو پھر اس جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی جانور کے سینگوں کو سرے سے کاٹ دیا جائے تو پھر اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جانور کے سینگوں کو سرے سے کاٹ دینا وہ مختلف طریقوں سے کاٹا جاتا ہے، کوئی آری کے ساتھ ہے، کوئی ڈرل مشین کے ساتھ ہے، وہ سرے سے ان سینگوں کو کھاڑ دیا جاتا ہے، تو یہ جانور کو بغیر ضرورت کے بلا وجہ تکلیف پہنچانا ہے۔ تو جانور پر تکلیف پہنچانا، جانور پر ظلم و ستم کرنا، یہ شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے، تو یہ ممنوع فعل ہے، ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ قربانی کا، وہ یہ ہے کہ اگر سینگ کاٹنے کے بعد وہ زخم بھر جائیں، وہ زخم تندرست ٹھیک ہو جائیں تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کا زخم ہرا بھرا ہو تو پھر اس کی قربانی بالکل نہیں ہو سکتی۔ ایسا جانور جو بیمار ہو، اس کا بیمار ہونا ظاہر ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔
اور پھر ایسا جانور جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو، جس میں دونوں صفتیں پائی جاتی ہوں، یا پھر نہ نر کا فیصلہ ہو سکے نہ مادہ کا فیصلہ ہو سکے، تو پھر اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کسی جانور کی دم یا چکی جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہو، 1/3 سے زیادہ کٹی ہو، تو پھر اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی جانور کی ناک نوز جو ہے وہ جڑ سے کٹی ہو، تو پھر اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ کسی جانور کے تھن خشک ہوں یا کٹے ہوئے ہوں، بکری کے اندر 1 تھن کٹا ہو یا خشک ہو، گائے بھینس کے اندر 2 تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، تو پھر ان جانوروں کو بھی قربانی ان صورتوں میں نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت اچھلنے کودنے کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ جائے، آنکھ پھوٹ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تو پھر اس جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی تو واجب ہے، لیکن اس کے پاس نقدی رقم فی الحال نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر کسی پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اگر اس کے پاس فی الحال نقدی پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی سے قرضہ لے کر پھر قربانی کرے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، واجب کو چھوڑنے کا وہ مجرم ہوگا۔ تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر اس کے پاس نقدی پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرے، اس کو بیچے، یا تو اپنی کوئی چیز فروخت کرے یا کسی سے قرضہ لے کے اپنی قربانی ادا کرے۔ ایک اسلامی بہن یہ سوال کرتی ہیں کہ ان کے پاس کچھ زیور ہے لیکن نقدی پیسے ان کے پاس نہیں ہے، تو کیا ان کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر اتنا زیور ہے کہ اگر اس زیور کی قیمت لگائی جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت ہو جاتی ہے، تو پھر تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر اس کے پاس نقدی پیسے نہیں ہے تو پھر وہ اپنا سونا ہے یا زیور جو بھی فروخت کرے، قربانی کرنا بہرحال ضروری ہے اس پر کہ قربانی وہ ہر حال میں کرے گی۔ اسلامی بہنیں، عورتیں جو ہیں ان کے پاس زیور ہوتا ہے، زیور ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتی، تو دیکھیں یہ اگر وہ قربانی نہیں کریں گی تو گناہ گار ہیں۔ اگر کسی کے پاس آج کے دور کے اندر 1 تولہ سونا ہے یا آدھے تولے سے بھی زیادہ، تھوڑا سا زیادہ بھی ہو، یا آدھا تولہ بھی سونا ہو، تو وہ تقریباً 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی قیمت بن جاتی ہے۔ تو جس پر آدھا تولہ سونا ہو یا اس سے زیادہ جتنا بھی سونا ہو، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اگر اس کے پاس نقدی پیسے نہیں ہیں تو وہ یا تو کسی سے قرضہ لے یا پھر اپنا زیور یا کوئی چیز فروخت کر کے پھر وہ قربانی کرے۔ اسلامی بھائی نے سوال کیا، اگر کسی نے کمیٹی وغیرہ ڈالی ہو اور اس کے جو کمیٹی کے پیسے جو ہیں اس نے ابھی خود لیے نہیں ہیں، اس نے تقریباً جو پیسے جو 50-60 ہزار اس نے آگے جمع کروا دی ہے، کمیٹی کے پیسوں پر اس پر قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے اتنے پیسے جمع کروا دیے ہیں کہ جو 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتے ہیں، کہ اگر اس رقم کو بنایا جائے تو ان سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اگر وہ اتنی مقدار تک پیسے ہیں اور آپ نے وہ ابھی کمیٹی وصول نہیں کی، تو پھر اس حال میں آپ پر قربانی ضروری ہے۔ قربانی کی جو 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12، اگر ان 3 دنوں کے اندر آپ کے اندر تمام شرائط پائی جا رہی ہیں، یعنی کہ مالک نصاب بھی ہیں، مقیم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو یہ تمام شرائط اگر پائی جا رہی ہیں تو پھر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ پیسے کم ہیں تو پھر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے پیسے تو اتنے پیسے کمیٹی کے اس نے جمع تو کروا دیے، لیکن اس نے کسی اور کا قرضہ بھی دینا ہے، تو دیکھیں اگر کسی کا قرضہ دینا ہے تو اگر قرضہ نکالنے کے بعد بھی اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں تو پھر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر نہیں بچتے تو پھر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور ہے، اس کا کوئی بھی حصہ، سری، پائے، گوشت، کھال، کوئی بھی حصہ کسائی کو بطور اجرت نہیں دیا جا سکتا۔ جس طرح قربانی کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، اسی طرح جو قربانی کے جانور کی کھال ہے اس کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی جائے نماز بنا لیں
یا پھر کوئی مشکیزہ وغیرہ بنا لے، لیکن جانور کی کھال کو فروخت کر کے ان پیسوں کو اپنے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، ان کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ تو آج کے دور کے اندر جتنی بھی یہ کھالیں ہیں، ان کا جو بہترین ٹھکانہ ہے کھالیں دینے کا، وہ ضرور دینی مدارس کو دیں۔ اگر قصور کے اندر دیکھا جائے تو مرکزی دارالعلوم جامعہ حنفیہ قصور، اور یہ قصور کا ایسا مدرسہ ہے جامعہ حنفیہ قصور کہ جہاں سے سینکڑوں طلباء طالبات علم دین حاصل کرتے ہیں، دور دراز سے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور کسی بچے سے 1 روپیہ فیس بھی نہیں لی جاتی۔ کھانا پینا رہائش ہر چیز ان کو فری مہیا کی جاتی ہے، اور یہ ایسا مدرسہ یقین مانیں کہ جہاں پہ ہزاروں طلباء طالبات علم دین حاصل کر کے آج دنیا کے طول و عرض کے اندر مساجد کے اندر مدارس کے اندر جا کے علم دین کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایسی اسلامی دینی قدیم درسگاہ ہے جہاں پہ تعلیمات سے متاثر ہو کے کتنے سینکڑوں عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے آ کے اسلام قبول کیا، چائنیز نے آ کے اسلام قبول کیا۔ پیر طریقت پیر مفتی ابوالعلا مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی محدث اعظم قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دست اقدس میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے بعد پھر ان کے جانشین حضرت پیر طریقت پیر مفتی محمد سعادت علی قادری اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ ان کے دست اقدس پہ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دولت سے وہ مالا مال ہوئے۔ مفتی صاحب حضور کے وصال کے بعد ان کی تمام تر ذمہ داریاں جو مفتی محمد حسن علی قادری شفیع آپ کے کندھوں پہ آ کے پڑی، تو آپ نے بخوبی اس ذمہ داری کو اٹھایا اور بہت ہی پیارے انداز کے اندر آج بھی کوشاں ہیں۔ تمام جو دوست ہیں احباب ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی جو جانوروں کی کھالیں ہیں قربانی کے جانوروں کی، وہ ضرور دینی مدارس کو دیں، اہل سنت و جماعت کے مدارس میں آپ جا کے پیش کریں، جیسے کہ جامعہ حنفیہ قصور شریف ہے، یہاں پہ جا کے اپنی کھالیں، اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ آپ نے کھالیں دینی ہے، کھالوں کے علاوہ اپنی زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ تمام جتنا بھی ہو سکے وہ مدرسے کو ضرور دیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ علم دین حاصل کریں گے اور وہ پھر آگے علم دین پہنچائیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔